بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین و حضرات، اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ آپ سے ہماری آج ملاقات ہو رہی ہے۔ اس ملاقات کا مقصد خیر ہے، اور جب آپ مجھے سن رہے ہیں تو اس کا سارا جو پیچھے ایم ہے وہ ہے کہ خیر کی بات آپ سے کرنا، آپ کو سنانا۔ اور جب ہم خیر کی بات ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو اس سے سوسائٹی کے اندر بہتری آتی ہے۔ اللہ کا بڑا ہی کرم اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے روزگار بھی دیا ہے اور ساتھ یہ عبادت بھی ہے۔ مجموعی طور پہ رزق حلال کی کوئی بھی شاخ ہو، کوئی ذریعہ معاش ہو، وہ عبادت ہے۔ لیکن جب بندہ خیر کی بالکل فوکس رکھ کے بات کرے، جس میں دین بھی ہو، اخلاقیات بھی آ جائیں، ملک و ملت کا بھی آ جائے، سوسائٹی کی بات بھی آ جائے، تو پھر وہ زیادہ اس کا درجہ بن جاتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ آج ماشاءاللہ جو پروگرام ہے ہمارا، آج بہت ہی خاص مہمان ہے سیف اللہ ضیاء صاحب۔ یہ کتابیں بڑے شوق سے لکھتے ہیں اور بڑے پیار سے یہ کام کرتے ہیں۔ چیئرمین انٹرنیشنل ایجوکیشن ٹرسٹ، اور ان کے ساتھ ہیں خالد ارشاد صوفی صاحب، اور آگے ان کے ساتھ موجود ہیں بشرا سعید صاحبہ۔ یہ ماشاءاللہ جو ہمارے آج تینوں مہمان ہیں، بشرا صاحبہ تمہارے نفسیات ہیں، سوسائٹی کی بہتری کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں۔ ان سے تو ہم بات کرنی ہے، ویپنگ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ آج کل جو ای سگریٹ ہے اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ نوجوان نسل کو زہر قاتل کے طور پہ کیسے لے رہا ہے۔ یہ میٹھا زہر ہے اور ایک فیشن بن گیا ہے جی، اس کا نقصان کم ہے، دوسری سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، نقصان ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، میٹھا ہو یا کڑوا ہو۔ کچھ زہر تھوڑا سا ٹائم لے لیتے ہیں، کچھ فوری اثر کر دیتے ہیں۔ تو ان سے تفصیل سے بات ہوگی۔ اور آج جو ہمارے سیف اللہ ضیاء صاحب موجود ہیں، یہ ماشاءاللہ میرے ہاتھ میں بک ہے گلدستہ تفاسیر۔ قرآن پاک کے اوپر انہوں نے بہت بڑے لیول پہ بڑا ہی پیارا کام کیا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، اور ماشاءاللہ راج انٹرنیشنل ایجوکیشن ٹرسٹ جس کے ہیڈ ہیں، ماشاءاللہ اس ٹرسٹ نے اس کو شائع کیا ہے، اور بڑے ہی نفیس کاغذ پہ بہترین پرنٹنگ پہ موجود ہے۔ یہ کتاب تو ماشاءاللہ خالد ارشاد صوفی صاحب کے ذریعے کافی دن پہلے مجھے مل گئی تھی، لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی تھی۔ اور سیف اللہ ضیاء صاحب جو دوسری کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جس کو ہم مجموعی طور پہ آج کا موضوع بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کیسے ملے گی۔ لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں کرتے کہ بھئی جب اسلام آباد جانا ہے، کراچی جانا ہے، دبئی جانا ہے، تو روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ کیا بندہ دبئی پاسپورٹ کے بغیر جا سکتا ہے؟ ایک دو لوگ ویسے چلے بھی گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجموعی طور پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے۔ سیف اللہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ پہلے میرا خیال آپ کی یہ کتاب ہے کامیابی کیسے ملے گی، تو اس کتاب کا تھیم کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور کیسے آپ نے اس کتاب کے حوالے سے محنت کی؟ بہت ہی اچھے لیول پہ بہترین دونوں کتابیں ہیں، آرٹ پیپر کے اوپر ماشاءاللہ ہے اور 4 کلر ہے، تو کیا فرمائیں گے کامیابی کیسے ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقشبندی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ تو مجھے 45 سال ہو گئے ہیں، میں بچیوں کو فری تعلیم دے رہا ہوں۔ تو میں اور میری وائف جب بھی 1 مہینے میں یا 15 دن بعد ان کے پاس جاتے ہیں، تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں نا، ان کو اور بچیوں کو میں موٹیویٹ کرتا ہوں، اور ان کو زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے پرابلم آتے ہیں لڑکیوں کو خاص کر، اور میں تعلیم دے رہا ہوں گاؤں میں۔ صحیح۔ تو گاؤں میں لڑکیوں کو اتنے پرابلم ہیں کہ ان کو کوئی بھی فیملی کا ممبر اسٹڈی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اور اگر والدین کو راضی کر لیں تو پھر کزن، اور کزن کو راضی کر لیں تو چاچا، ماما، اور پھر منگیتر۔ تو اس سلسلے میں ان سے باتیں بچیوں کے لیے کرتا سپیڈ ہوں، بریکر لگے ہوئے ہیں۔ بریکر، بے حساب بریکر۔ تو جب میں ان سے باتیں کرتا تھا نا، ان کو ہمت دلانے کے لیے کہ نہیں آپ پڑھیں، آپ آئیں اس طرف، تو وہ جو میں باتیں کرتا تھا تو مجھے خیال آیا تو کیوں نہ میں یہ ایک کتاب کی شکل بنا دوں تاکہ آنے والی بچیوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو پھر جب میں نے سارا یہ کر لیا تو میں خالد ارشاد صاحب کے ساتھ بیٹھا، ہم دونوں دوست ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ساری کتاب میں نے بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے جب اسٹڈی کی خالد ارشاد صاحب نے، تو پھر ہم نے اس کا نام رکھنے کا سوچا،
تو خالد ارشاد صاحب نے پھر آئیڈیا دیا اور ہم دونوں نے اکٹھا کہ جی کامیابی کیسے ملے گی. تو یہ ہر بچے سے لے کر بڑے تک کے لیے جو باتیں عام جو لائف میں ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں نا وہ لکھی گئی ہیں تاکہ کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے. صحیح. جی صفی صاحب کیا ایڈ کریں گے سر کی شخصیت کے بارے میں, ان کتابوں کے بارے میں؟ آپ تو ماشاءاللہ مشن اور جنون کے تحت ان کتابوں کو دوستوں تک پہنچا رہے ہیں, دے رہے ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت شکریہ نقشبندی صاحب. سیف اللہ ضیاء صاحب ایک ہمہ جیز شخصیت ہے ماشاءاللہ, اور بلیسڈ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا ہے, اور وین سے نوازا ہے, درد مند دل سے نوازا ہے, اور پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو کامیاب کرنے کا ایک جذبہ دیا ہے. تو جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے علاقے میں حافظ آباد شہر میں, اور اس کے ساتھ جو ان کا گاؤں ہے ساکی, وہاں انہوں نے بہت بڑا اسکول, ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ شروع کیا ہوا ہے مفت تعلیم کا اور طالبات کے لیے. اور اس کے پیچھے بھی ان کا ویژن تھا کہ قومیں مائیں بناتی ہیں اور خواتین کی تعلیم کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے. اور اسٹیٹ آف آرٹ ہے, کسی وقت آپ کو لے کے چلیں گے وہ جو اسکولز ہیں اور ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں. تو سیف صاحب کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی سکسیس سٹوری ہے کہ انہوں نے بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے اپنے سفر کا آغاز کیا, تعلیم لی, بہت مشکلات زندگی میں دیکھی, کامیاب ہوئے. تو پھر ان کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر پہلو ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابی کو پھیلا دیا سوسائٹی میں. انہوں نے کہا میں اکیلا کامیاب نہیں رہوں گا, میں لوگوں کو وہ راز دوں گا کہ میں کامیاب کیسے ہوا. ماشاءاللہ. تو اس کتاب میں کوئی تھوڑی سی میری بھی معاونت رہی ان کے ساتھ. تو اس کتاب کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ آپ کسی بھی پوزیشن میں, کسی بھی حیثیت سے ہیں, آپ طالب علم ہیں, آپ اسٹرگلنگ ہیں, جاب سیکرز ہیں, بزنس کو ابھی آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, تو کچھ اصول ہیں. جیسے آپ نے شروع میں SOPs کا نام لیا کہ اگر ہم ان اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کر لیں تو 100% کامیاب ہو سکتے ہیں. جی بشرا سعید صاحبہ کیا فرمائیں گی ویپنگ کے بارے میں؟ ایک میٹھا زہر ہے, لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور آج کل فیشن بن گیا ہے. اور بڑا جی ایک چھوٹی سی وہ کیا ایسے لیٹر ہوتا تھا پہلے آگ جلانے والا, اس طرح کا نکلتا ہے, اور بڑے فیشن سے اس کو لگاتے ہیں, بعد میں دوبارہ جیب میں رکھ لیتے ہیں. اور آج کل مجھے بھی ایک دوست ہیں, بھائی چھوٹے بنے ہیں میرے, تو مجھے بھی اس کا سامنا ہے, اور میں انہیں کہتا بھی نہیں, پیار بھی ان سے بہت زیادہ ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ سر بیسکلی میں ویپنگ کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ویپ جو ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ویپ ہے کیا. پوڈ الگ ہے, پف الگ ہے, ویپ الگ ہے. پف کنسسٹ ہوتا ہے 5000 6000 پف پہ, اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے پوڈ. پوڈ میں آپ فلیورز ڈالتے ہیں, جس میں نا ایک کوائل ہوتی ہے, کوائل میں فلیور آتا ہے, کوائل جلتی ہے, جیسے ہی کاٹن اس کی جلتی ہے, وہ پر منتھ کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس کا بھی ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا کس وجہ سے؟ کہ اس میں نیکوٹین کی کوانٹٹی ہوتی ہے 15 mg سے لے کے 70 mg تک, جو کہ ایک سگریٹ جسٹ 15 mg تک نیکوٹین کنسسٹ کرتا ہے, 70 mg ویپ میں ڈلتی ہے. تو وہ اس کے ہم سمجھتے ہیں نہیں کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی سگریٹ زیادہ ہارمفل ہے, بٹ نیکوٹین کنسسٹ جس میں زیادہ ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہوگا. تو ویپنگ کو ایز اے ٹرینڈ ہم لے کے چلتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی اس کو چیک کریں. ڈفرینٹ ایڈورٹائزمنٹس چل رہی ہوتی ہیں, لائک کچھ پبلک برانڈس ہیں جیسے ویلو ہے, اور اس کی میں نے پبلسٹی بھی جب دیکھی تو چیک کیا, بہت سے چھوٹے بچے اس کو یوز کر رہے تھے, یہ سمجھ کے کہ جسٹ یہ ببل ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ پر بچے لگتے کیوں اس کام پہ, وجہ کیا بنتی ہے؟ سر ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, لائک جیسے میں نے آپ کو پریشانی بتایا, ہوتی ہے, گھر کا, دوستوں کا ماحول ایسا مل جاتا ہے. سر پیئر پریشر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. لائک آپ کا دوست اگر ویپ کر رہا ہے, اس کا فلیور جو ہوتا ہے نا بہت انٹینس ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اگر بندہ ویپ کر رہا ہے تو آپ کا بھی دل کرے گا اس کی فروٹفل سی خوشبو سے کہ آپ بھی اسے ٹرائی کریں. اس کے علاوہ جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے آپ کا دل کرے گا کہ یہ اگر کر سکتا ہے تو میں کیوں ٹرینڈ فالو نہ کروں. اس کے اگر سٹریس کا فیکٹر دیکھیں, کوئی سٹریسفل ہے تو وہ سٹریس کو کم کرنے کے لیے اپنے جو سٹریس لیول ہے, ہارمون ہمارا جو ہوتا ہے کورٹیسول یا ڈوپامین کو خوشی کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اور یہ جو لوگ لیتے ہیں اس کا ایج کا بھی ہوتا ہے مسئلہ کہ
کس ایج میں زیادہ نقصان دہ ہے, کس میں کم ہے؟ سر بیسکلی ایج پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, یہ نیکوٹین کی کوانٹٹی پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ جتنی زیادہ نیکوٹین کی کوانٹٹی اس میں یوز کریں گے. 70 mg انف ہے, جس میں آپ اگر 3 ٹائمز ویپ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کتنے زیادہ اس کے جرمز جا رہے ہیں, کیمیکل آپ کے اندر ریلیز ہو رہے ہیں. پھر تو میرا خیال ہے لوکل بن رہے ہوں گے, پھر زیادہ وہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ڈالتا ہوگا, وہ زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. سر بالکل, اس کے اندر جو جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں لائک فلیورز ہوتے ہیں, اگر فلیورز کی بات کروں تو کیوی, گریپس, اسٹرابری, اگر کوئی ہمارے پاس کوئی فروٹ کھا رہا ہو تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس کو یوز کریں, تو یہ تو اور انٹینس فلیور ہیں, تو ہم لوگوں کا اس کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو جاتا ہے. اور یہ پاکستان میں بھی بن رہے ہیں, لوکل کوالٹی میں بھی بن رہے ہیں, اور امپورٹ بھی ہو رہے ہیں. جو امپورٹ ہو رہے ہیں ان پہ 10% ٹیکس بھی لگ رہا ہے. نقصان سب کا ہی ہے, سب کا ہی ہے. ویپ اگر جو لوکل بنتے ہیں میرا خیال اس کا زیادہ نقصان ہوگا. جی, کیونکہ اس میں کیمیکلز تو بالکل پتہ نہیں ہے کون سے یوز ہو رہے ہیں. اگر کوئی ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اوپر ایک انہوں نے لگائی ہوگی کہ یہ اس چیز میں یہ چیزیں ایڈ ہیں, بٹ لوکل کوانٹٹی میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جی سیف اللہ صاحب, یہ بتائیے کہ جو ماشاءاللہ یہ کتاب آپ نے گلدستہ تفاسیر لکھی, یہ کتنا ٹائم لگا آپ کو اور خیال کیسے آیا اس کا, آپ سکون کیا محسوس کیا؟ اصل میں چیزیں کرنے کے بعد بندے کو سکون ملتا ہے. جیسے ویبنگ کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی لوگ سکون کے لیے کرتے ہیں, اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو لکھنے یا پڑھنے کا نشہ لگ جاتا ہے. جیسے آپ کو ایک نشہ ہے, یہ کام کرنا نشہ ہے, تو آپ کو یہ تفاسیر کو مجموعی طور پہ جو آپ نے یکجا چیزیں کی, سکون کیا ملا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں بھی, اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ آپ کی بات کو سن کے کوئی قرآن پاک کو دیکھے, کوئی تفاسیر کو دیکھے؟ کیا کہیں گے آپ؟ ہے نقش بندی صاحب, عرض یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ, کیونکہ آپ تو ہیں عالم دین اور آپ خود فرماتے بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لیکن پریکٹیکلی کریں تو پتہ چلتا ہے. تو میں نے پریکٹیکل کیا ہے. پریکٹیکل اس طرح کیا ہے کہ جب میں نے ایک تفسیر کھولی اور بس اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ میں سورۃ الناس سے شروع کروں. جب سورۃ الناس سے تفسیر ایک کتاب سے پڑھی تو پھر دل کیا کہ دوسرے صاحب کیا کہتے ہیں, تیسرے, اس طرح میں نے 9 تفاسیر اکٹھی کر لی. تو میں پڑھتا گیا اور ان میں جو ان کا نچوڑ ہوتا تھا, اسپیشل جو چیز ہوتی تھی نا, صرف وہ نوٹ کرتا تھا. عام جو تفسیر جس طرح لوگوں لکھی ہوئی نا وہ نہیں, اس میں خاص ہے. تو اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی, اور مجھے جیسے جیسے میں کرتا گیا اور دل میں, جیسے خالد ارشاد صاحب نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے, جیسے جیسے میں نے دل سے یہ حسد نکالا اور دل سے یہ چیز نکالی کہ نہیں, میں کچھ بھی نہیں, جو ڈیلیور کر جاؤں گا لوگوں کو دے جاؤں گا تو وہ اس سے دلوں کو سکون ملے گا. تو میں نے شروع کیا تو اس پر تقریباً 3 سال لگے, اور آہستہ آہستہ میں پڑھتا رہا. 3 سال کی محنت ہے. 3 سال کی محنت ہے. اور کتنے گھنٹے ایک دن میں آپ نے کام کیا؟ ظاہر پہلے آپ نے تفاسیر کو پڑھنا ہے, پھر لکھنا ہے. تو میں صبح سویرے تہجد کے بعد یہ ٹائم دیتا تھا. تہجد کے وقت اٹھتے تھے آپ؟ جی ہاں, تہجد کا ٹائم, تہجد پڑھ کے میں شروع ہوتا تھا, اور پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتا, پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا. تو تقریباً دن کے 9 بجے تک, میں صبح 4 سے لے کر 9 بجے تک 5 گھنٹوں میں ڈیلی 5 گھنٹے کام آپ نے کام کیا ہے 3 سال پورے؟ ہاں جی, ناغا ہو جاتا تھا کبھی کبھی. تو میں ساتھ نوٹ کرتا رہا, اور پھر دفتر میں ساتھ رکھا سٹاف, اور پھر وہی بات ہے نا, اللہ جس سے کام لے لے. جی, آپ کا یہ مجموعی طور میں کام تو نہیں تھا جو آپ نے ماشاءاللہ کیا, لیکن میرے رب نے قبول کیا اور آپ کا یہ کام ہو گیا.